الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال صدق اللہ مولانا عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین، سورہ ابراہیم کی یہ 46 نمبر آیت ہے اور بڑی معنی خیز آیت ہے، اور اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یہ وہی مشرکین مکہ آپ کہہ سکتے ہیں، کفار، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھی، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائے یا پہاڑ ان سے ہل جائے۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، جس میں مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ نے تو اکثر سنا ہوگا نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ اپنی چال چلتا ہے، لیکن جو بہترین چال ہے وہ اللہ کی چال ہے، کامیاب چال وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی چالوں میں ہی ان کو پھنسا دیتا ہے۔ لیکن یہ یہاں پر جو ہم نے سمجھنا ہے اس آیت سے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ہمیشہ سازشوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ ملوث رہتے ہیں۔ اکثر جو ہے وہ مسلمان آج کل جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی سازش کی، تو وہ کہتے ہیں یار آگے تم اب یہ کانسپریسی تھیوری لے کر، بھائی قرآن کہہ رہا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہے، ایک نہیں کئی جگہ پہ قرآن میں ذکر ہے کہ یہ جو ہے چالیں چلتے رہتے ہیں۔ سورہ طارق میں بھی جو ہے اس کا ذکر ہے، ان کی جو ہے سازشوں کا، اور یہاں پر بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے جو دشمنان دین ہیں، دشمنان اسلام ہے، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، ایمان والوں کے جو دشمن ہے، وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور خطرناک قسم کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسی سازشیں کرتے ہیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، ایک لمبے عرصے سے جب ہم سقوط خلافت عثمانیہ کو جو ہے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کیا ہوا، تو بے شمار سازشیں ہوئی اس خلافت کو گرانے میں، اور پھر جتنی سازشوں کے تحت اس کو توڑ کر پھر نیشن سٹیٹس بنائی گئی، اور ایک جو خلافت تھی اس کو 50 حصوں میں تقسیم کیا، وہ سازش ہے، اور آج تک ان میں سازشیں ہو رہی ہیں۔ وہاں پہ جن لوگوں کو بٹھایا گیا، جو حکمران ہیں، جو وہاں کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں منارک ہیں، کچھ جو ہے وہاں پہ ڈکٹیٹرز ہیں، ہر جگہ جو ہے ابھی بھی اس وقت بھی یہ سازشوں میں ملوث ہیں۔ بہت ساری سازشیں انہوں نے کی، انہوں نے اسلام کی بہکونی کرنی چاہیے، انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ اسلام اٹھنا نہیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی چالیں بہترین جو ہے وہ چلتا رہا، اور پھر اسلام جو ہے، مسلمان جو ہے وہ بار بار گرتے گئے اور پھر اٹھتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ لوگ پیدا کیے، وہ اپنے جو ہے نیک بندے، جنہوں نے پھر مسلمانوں کو اٹھایا، ان کو جو ہے پھر دعوت دی، تعلیم دی، اور پھر کہا کہ تم کو اس جو ہے کفر و شرک اور اس طاغوت کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کرنی ہوگی۔ آج بھی اس وقت بھی دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے ایک بہت بڑا محاذ کھڑا ہے، جس میں بلینز کے ٹریلینز جو ہے وہ خرچ کیے گئے، اور کئی جنگیں کی گئی، اور کئی سازشیں اس وقت بھی چل رہی ہیں کہ کہاں کس کو کس طرح رکھنا ہے، کس کو کہاں پہ اٹھانا ہے، کس کو کہاں پہ زندہ رکھنا ہے، کسی کو مارنا ہے، کون سی حکومت کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، وہ ساری جو ہے وہ مغرب میں مختلف جو ان کے مقامات ہیں، وہاں پہ ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ بخوبی واقف ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل کے دیکھی،
مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا. اللہ کے پاس ان کی چال کا توڑ ہے، لیکن ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا ہے چاہیے کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چالیں سازشیں وہ کرتی رہتے ہیں، اگرچہ ان کی چالیں ایسے غضب کی تھی. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ وہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیں. تو یہ اتنی خطرناک قسم کی سازشیں یہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ ہے نا سب سے طاقتور، سب سے بڑا، اس دنیا کا خالق، اس دنیا کا مالک، اس دنیا کا حاکم، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تشریع اور تکوینی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں. تو یہ انشاءاللہ پہلے بھی جو ہے وہ ناکام ہوئے، ذلیل ہوئے، اور آگے بھی جو ہے انشاءاللہ ذلیل ہی ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.